بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں، تو یہ سمجھنا ٹھیک نہیں۔ اس میں کچھ تفصیل ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ہم اس کی 3 صورتیں کریں گے۔ ایک وہ جس کے بچے کی عمر 2 سال کے اندر ہے، اور ایک وہ جس کے بچے کی عمر 2 سال سے زیادہ لیکن 2.5 سال کے اندر ہے، اور ایک وہ جس کے بچے کی عمر 2.5 سال سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں دودھ کے سلسلے میں ہمیں 2 طرح کی آیتیں ملتی ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کے اندر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال تک بچوں کو دودھ پلانا یہ اس کا لازمی حق ہے۔ قرآن کریم نے کہا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتے ہیں مدت رضاعت پورا کرنا، انہیں چاہیے کہ حولین کاملین 2 مکمل سال دودھ پلائیں۔ دوسری آیت سورہ احقاف کی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ 2.5 سال تک بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 369 پہ امام ظفر علیہ رحمہ کا ایک قول ذکر کیا ہے 3 سال کا بھی، اور وہیں علامہ طبری نے اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں۔ اب قرآن کریم کے ان دونوں آیتوں میں جوڑ کیسے پیدا کریں کہ ایک آیت صرف 2 سال کہہ رہے اور ایک آیت 2.5 سال، تو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کریم میں جس آیت میں 2 سال کا ذکر ہے اس میں بچے کے لازمی حق کو بتلایا گیا ہے کہ 2 سال سے پہلے چھڑانا یہ بچے کی حق تلفی ہے، اور جس آیت میں 2.5 سال کا ذکر ہے کہ 2 سال کے بعد مزید 6 مہینہ، تو یہ مزید 6 مہینہ دودھ پلانے کے جواز کو بیان کرنا ہے کہ 6 مہینہ مزید یعنی 2.5 سال تک دودھ پلانا جائز ہے۔ 2.5 سال کے بعد یا مدت رضاعت 3 سال، تو اس کے بعد دودھ پلانا جائز ہے یا نہیں؟ تو ہدایہ کے اس کے بعد ہی اگلے صفحے پر وہاں انہوں نے کہا وَقَدْ قِيلَ لَا يُبَاحُ لِأَنَّ إِبَاحَتَهُ ضَرُورِيَّةٌ، کہ بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ اب دودھ پلانا جائز بھی نہیں ہے کہ انسان کا ایک جز ہے، اور انسان کا جز وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کریم نے کہا انسان کا رب نے بڑا ہی اکرام کیا ہے، اس کے کسی بھی جز کا استعمال وہ ناجائز ہے۔ ہاں، اس سے پہلے چونکہ ایک مجبوری تھی کہ بچے کی نشو و نما اسی سے ہونی تھی، اس بنا پہ اس کو جائز قرار دیا، لیکن اس کے بعد چونکہ اس کی غذائیت بدل جاتی ہے، اب اس کو پلانا یہ انسان کے جز کا استعمال کرنا جو کہ جائز نہیں۔ اب جو ہم نے ماؤں کی 3 صورتیں کر دی تھیں، ان میں جس ماں کا بچہ 3 سال سے زیادہ، اب ہم نے جو 3 صورتیں کر دی دودھ پلانے کی، اسی اعتبار سے ہم اس کا حکم بھی بیان کریں گے۔ جس عورت کا بچہ 2.5 سال سے زیادہ یا 3 سال سے زیادہ کا ہو گیا، چونکہ اب وہاں دودھ پلانا کوئی ضروری نہیں بلکہ بعض کے یہاں جائز بھی نہیں رہا، تو اس بچے کی غذائیں دوسری چیزیں بن سکتی ہیں، بن بھی گئی ہوں گی، دوسری چیزوں کی عادت ہو چکی ہوگی، اس بچے کو دودھ پلانے کے بہانے سے روزہ چھوڑنا قطعاً جائز نہیں۔ دوسری عورت جس کا بچہ 2 سال سے زیادہ 2.5 سال کے اندر ہے، چونکہ یہاں بھی دودھ پلانا جائز ہے، تو یہ عورت بھی غور کرے، اس کے بچے کو اگر زیادہ مقدار میں دوسری غذائیں دی جا رہی ہیں اور وہ دوسری غذاؤں پہ اپنا گزارا کر سکتا ہو، روزہ رکھتے ہوئے جتنا دودھ آ رہا اتنا اس کے لیے کافی ہوتا ہوگا، تو پھر اس کے لیے بھی بہتر سے بہتر ہے روزہ رکھ لینا۔ تیسری عورت جس کا بچہ ابھی 2 سال کے اندر ہی ہے، چونکہ 2 سال یہ وہ بچے کا حق لازم ہے، اصل مدت رضاعت ہے، یا 2 سال کے اندر جس کا بچہ ہے، اس کے ہم پھر 2 صورتیں کریں گے۔ ہے بچہ 2 سال کے اندر ہی، لیکن اس بچے کی مکمل غذا ابھی دودھ ہی ہے، دوسری غذا اس کو برائے نام دی جا رہی ہے، یہ عورت اگر روزہ رکھتی ہے اور پھر روزہ رکھنے کی صورت میں دودھ کی مقدار اتنی کم ہو جائے کہ بچہ متاثر ہو سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ ان دنوں اپنا روزہ چھوڑ دے۔ اسی کی دوسری صورت کہ بچہ ہے تو ابھی 2 سال کے اندر لیکن اس بچے کو دودھ برائے نام دیا جا رہا ہے، دوسری غذائیں زیادہ دی جا رہی ہے، اور وہ دوسری غذاؤں سے ہی اپنی نشو و نما کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل کے اکثر بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ کچھ مائیں خاص کر جو مغرب زدہ ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے نام سے، اپنے جسم کے اس حصے کا خاص خیال رکھنے کے نام سے وہ بچوں کو دودھ نہ پلانا ہی بہتر سمجھتی ہیں۔ حالانکہ جن ملکوں میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں، جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں، بریسٹ کینسر کی شرح سب سے زیادہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ بریسٹ کینسر سے بچنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے مدت رضاعت میں۔ خیر، یہ جو عورت ہے جس کا بچہ 2 سال کے اندر ہے، لیکن اس بچے کو دودھ برائے نام اور دوسری غذائیں زیادہ ہے اور انہی سے اس کے نشو و نما ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی بہتر سے بہتر ہے کہ وہ اپنا روزہ رکھ لے۔ جس عورت کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنا روزہ نہ رکھے ان دنوں، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ یاد رکھے اس کے لیے اگلے سال یا جب بھی اسے موقع ملے ان روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ فدیہ وہاں کافی نہیں ہے۔ فدیہ کس کے لیے کافی ہوا کرتا ہے، اس میں خیال رکھیں جو آج روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی کبھی اسے روزہ رکھنے کی امید نہیں ہو سکتی ہے، جیسے کوئی عمر رسیدہ شخص ہے، اگلے سال پھر دوسرے تیسرے سال تو اس کی عمر اور بھی بڑھتی جائے گی، آج اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ظاہر سی بات ہے آئندہ کی عمروں میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے فدیہ کافی ہے، اس پہ قضا لازم نہیں۔ اسی طرح جو ایسا مریض ہو
کہ جس کی بیماری ظاہری طور ایسی ہو کہ وہ دائمی ہو. آج اگر اس مرض کی بنا پہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، آئندہ بھی نہیں رکھ سکتا ہوگا، تو اس مریض کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فدیہ دے دے، پھر قضا لازم نہیں. فدیہ کیا دینا ہے؟ آپ کے علاقے میں ہر سال صدقہ فطر کی جو مقدار بنتی ہوگی، جیسے حال کے کچھ سالوں میں 50، 55، 60، 65 بنتی گئی ہے، تو یہ جو مقدار ہے ہر روزے کے بدلے میں آپ کو اتنا ایک صدقہ فطر دینا ہے. گویا اگر آپ اندازہ کریں، رمضان کے 30 دنوں کے 30 اور ایک عید کے دن کا صدقہ فطر، اس طرح سے 31 صدقہ فطر آپ کو ادا کرنے ہیں. اب چاہے وہ سارے کے سارے آپ عید کے دن ایک ساتھ ہی ادا کریں، یا اس سے پہلے سارے ایک ساتھ ادا کریں، یا تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ بیچ میں ادا کرتے جائیں.